بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے قابل احترام دوستوں، واقعہ کربلا آپ نے بہت سے علماء سے سنا ہوگا۔ کربلا کا جو پیغام تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قدم اٹھانا پڑے اٹھا دو، حتیٰ کہ اپنی جان، مال، اولاد جو کچھ قربان کرنا پڑے کر دو۔ یہ سودا سستا ہے، یعنی اللہ کے لیے اپنی جان، اولاد، تن، من، دھن لگا دینا، یہ سودا سستا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی ماں کے گود میں تھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور عرب میں بچوں کو اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہ دائیں طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا دیتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا دیتے، چھوٹا بڑا ہونے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر سے باہر نکلے۔ ایک کندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کندھے پر امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی باہر نکلے تو باہر ایک بدو بیٹھا تھا، تو بدو تو پاگل ہو گیا یہ دیکھ کر، کیونکہ عرب میں تو رواج نہیں تھا بچوں کو اٹھانے کا۔ تو بدو نے حیران ہو کر کہا کہ اتنی محبت؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ اور واقعہ کربلا میں جب 2 سال کے بچے حضرت عبداللہ کو بلایا گیا تو آپ نے حسرت کی نگاہ سے دیکھا، سینے سے لگایا اور سامنے بٹھایا تو ایک کوفی ابن المعقد نے تیر مارا اور تیر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گردن میں جا کر لگا۔ تو پوری جنگ میں آپ کچھ بھی نہیں بولے غم کی وجہ سے۔ پھر آپ نے خون کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور اوپر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اتنی بڑی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو بھائی آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، نہ ہمارے وہ جذبے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے۔ ہمارا تو ایمان اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتا، اور وہ تو بھائی جنگ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ میں سر نیزے پہ چڑھ گیا پر نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو آج کس حال میں امت پہنچ چکی ہے؟ تو بھائی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بگڑے گی، اور بگاڑے گا اللہ رب العزت خود، اس کی دنیا بھی بگاڑیں گے اور آخرت بگاڑیں گے۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ رب العزت آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔